الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ القریش کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت سے پہلے سورۃ الفیل کے اندر ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قریش پر اپنا احسان جتلایا ہے کہ جو لشکر تمہارے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو ابابیل پرندے کے ذریعے تہس نہس کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس لشکر کی بڑی بری حالت کر دی، یہاں تک کہ ہاتھی جو ابرہہ کے تھے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. اللہ رب العالمین نے قریش پر احسان جتلایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ القریش کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کی عادت تھی، قریش کی یہ عادت تھی. وہ عادت کیا تھی کہ رحلۃ الشتاء والصیف، وہ گرمی اور سردی کے موسم میں یمن اور شام کی طرف جایا کرتے تھے. سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں ان کا قافلہ شام کی طرف جاتا تھا، اور تجارت کی غرض سے جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں خوب نفع دیتا تھا، خوب وہ لوگ کماتے تھے. اللہ رب العالمین نے بڑی خوشحالی انہیں دے رکھی تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس اللہ رب العالمین نے تمہیں سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف اور یمن کی طرف توفیق دی، تم وہاں جاتے ہو، کما کر لاتے ہو، اور وہاں سے سامان تجارت لاتے ہو، لا کر اس کو فروخت کرتے ہو، اللہ رب العالمین تم کو اس کے ذریعے نفع عطا فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تم پر احسان کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی ہے، تم اللہ رب العالمین کا رزق کھاتے ہو، اللہ رب العالمین کی زمین پر چلتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. تو ان کو چاہیے، ان قریشیوں کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں،
خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں، یعنی اپنے رب کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو بھوک کی وجہ سے کھلایا، وہ بھوکے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، اللہ رب العالمین نے ان کو خوف سے معمون کیا، محفوظ کیا، جو خوف کے بادل ان کے سر پر منڈلا رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس خوف سے ان کو نجات دی۔ تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر، چھوٹی سی سورت کے اندر، دونوں بڑے موسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے موسم صیف یعنی گرمی کے موسم کا ذکر فرمایا ہے، عربی میں گرمی کو صیف کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سردی کے موسم کو، جو موسم چل رہا ہے، اس کو شتا کہا جاتا ہے، موسم شتا۔ یہ موسم اللہ رب العالمین لاتا ہے، کیونکہ زمانے کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو گرمی لاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو سردی لاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو موسم بہار لاتا ہے، وہی اللہ ہے جو پتجھڑ کا موسم، موسم خزاں لاتا ہے۔ تو ان موسموں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ سردی کے موسم کے تعلق سے ہماری شریعت نے کیا احکام جاری کیے ہیں، اور سردی کا موسم ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی باتیں ہیں جو سردی کے موسم کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے شکر کا پابند بنائے، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، کوئی بھی موسم ہو، انسان جو ہے کبھی بھی موسم کو اور زمانے کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ کیسے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یسب الدہر، یہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، بلکہ لوگ بدلتے ہیں۔ زمانہ تو وہی ہے، اور زمانہ اللہ رب العالمین لاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، موسم کو گالی دیتے ہیں زمانے کے، حالانکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانے کا مالک میں ہوں، زمانے میں ہیر پھیر کرنے والا میں ہوں، اچھے دن لانے والا میں ہوں، اور مصیبت دینے والا بھی میں ہوں۔ کوئی بھی موسم ہو، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو لانے والے ہم ہیں۔ اب اگر انسان، بنی آدم، اگر زمانے کو برا بھلا کہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر موسم میں اللہ رب العالمین کے شکر کا پابند بنائیں، کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں۔ ہلکی سردی ہو تب بھی ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے رہیں، شکر گزاری میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور شکر گزاری کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آتی رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے۔ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مکمل شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو اور زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا پھرے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی بھی موسم ہو، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موسموں کو جہنم سے جوڑا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشتکت النار الی ربها، ایک مرتبہ جہنم نے اپنے اللہ سے شکایت کی، اپنے رب سے شکایت کی، اور اس نے کہا کہ اکل بعضی بعضا، میرے اندر اتنی تپش ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، اتنی تپش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم دنیا کے اندر بہت زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو یا دنیا کے اندر بہت زیادہ سردی محسوس کرتے ہو، تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، جب جہنم سانس کو کھینچتی ہے تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور جب جہنم اپنی سانس کو چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے آگ کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ آگ جو ہے یہ انسان کے لیے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اکثر مقامات پر اللہ رب العالمین نے آگ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آگ کا عذاب دے گا، جہنم میں بھی آگ ہوگی، لیکن یہ صرف آگ کا عذاب اللہ رب العالمین نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سخت سردی کا بھی عذاب دے گا۔ بہت زیادہ سخت سردی ہو جائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اور بہت زیادہ اگر آگ ہو جائے، گرمی ہو جائے، تپش ہو جائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں فرمایا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جس جنت میں ہوں گے نہ وہاں تو بہت زیادہ آگ کی اور گرمی کی تپش دیکھیں گے، اور نہ وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ سردی بھی عذاب کا باعث ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی عذاب کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کو سکون ہی سکون عطا فرمائے، وہاں پر سکون ہی سکون رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سردی کا ذکر بطور عذاب کے بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے گرمی کا ذکر اللہ رب العالمین نے بطور عذاب کے کئی ایک مقامات پر کیا ہے۔ تو ہمیں ان موسموں کو یاد کر کے اور ان موسموں میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کے طور پر بھی تیار کر رکھا ہے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کی ہم کوشش کریں، وہ چاہے سخت گرمی کا عذاب ہو، چاہے وہ سخت سردی کا عذاب ہو۔ آپ دیکھیں ہماری شریعت نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی آسانیاں دے رکھی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اعمال کی طرف نہ کروں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرما دے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اعمال کو بتائیے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ پریشانی کے باوجود، تکلیف کے باوجود اسباغ وضو کرنا۔ اسباغ وضو کا مطلب ہوتا ہے مکمل وضو کرنا۔ وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں وہ بہت جلدی وضو کرتے ہیں اور مکمل وضو جس کی وجہ سے ان کا نہیں ہو پاتا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے وضو کیا، ان کی ایڑیاں ذرا خشک رہ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للأعقاب من النار،
کہ خشک ایڑیوں کے لیے تو جہنم کی ہلاکت ہے. اگر ایڑیاں خشک ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے. اس لیے وضو میں جلدی نہ کرو، لہذا اپنے پیروں کو ٹھیک سے دھو. تو سردی کے موسم میں پریشانی ہو سکتی ہے، دقت ہو سکتی ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، لیکن جب انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے تو وہ تصور لے کر کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے مقام کو اور ہمارے مرتبے کو بلند کر رہا ہے. یہ تصور لے کر وضو کرے گا تو انشاءاللہ اسے جو ہے مزہ آئے گا یہ تکلیف برداشت کرنے میں. جب تکلیف برداشت کرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو پھر انسان کو اس تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. اگر ہماری یہ تکلیف عبادت بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ نہ چاہنے کے باوجود مکمل وضو کرنا. لہذا ہمارے جو بھائی سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں اور وضو نہیں کرنا چاہتے ہیں یا صرف وضو کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بڑا تو کوئی جرم ہی نہیں کہ انسان سردی میں محض اس وجہ سے نماز چھوڑ دے کہ ہمیں ابھی وضو کرنا پڑے. یہ تو کسی طرح سے جائز اور درست ہے ہی نہیں. لہذا پانی اگر سرد ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تب بھی آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے وضو کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور پھر آپ دیکھیں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے تو حدیث سے ثابت ہے کہ پانی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی اجازت دی. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفر میں تیمم کر کے نماز پڑھا. حالانکہ پانی موجود تھا لیکن پانی بہت ٹھنڈا تھا اور رات بھی بہت ٹھنڈی، سخت سردی کی رات تھی. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وضو نہیں کیا بلکہ تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھا دی. تو بعض صحابہ کرام کو اس میں تأمل تھا، وہ اس کو ذرا صحیح نہیں سمجھ رہے تھے کہ پانی موجود ہے اور پھر بھی انہوں نے تیمم کر لیا. تو بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن عاص نے بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم آؤ کچھ کر کے اور تم ناپاک ہو جاؤ، نجس ہو جاؤ اور تمہیں غسل کی ضرورت پڑے یا وضو کی ضرورت پڑے یا تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو تو پھر تم تیمم کر لو، تیمم کر لو. اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو اگر بیماری کا معاملہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا معاملہ ہے، پانی سخت ٹھنڈا ہے یا گرم کرنے کے اسباب نہیں ہیں تو انسان تیمم کر سکتا ہے اور تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ہماری شریعت نے سہولت دے رکھی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہماری شریعت نے یہ بھی سہولت دے رکھی ہے کہ اگر کسی نے ٹھیک ٹھاک موزے پہن رکھے، موزے پھٹے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خاص طور سے احادیث کے اندر بہت سے مقامات پر چمڑے کے موزوں کا ذکر آیا ہے، اور چمڑے کے موزوں کا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اسی لیے کیا ہے کہ اس وقت چمڑے ہی کے موزوں کا زیادہ رواج ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام جو موزے ہوتے ہیں، جو موٹے موزے کاٹن کے ہم پہنتے ہیں، ان پر مسح نہیں کر سکتے، بلکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آخری عمل اور آخری قول یہی ہے کہ یہ جو موٹے موزے ہم چمڑے کے علاوہ پہنتے ہیں، ان پر بھی مسح کرنا جائز اور درست ہے، مسح کیا جا سکتا ہے. مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ مسافر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں رکھی ہیں. اگر کوئی وضو کر کے پاکی کی حالت میں مسح پہن لیتا ہے، موزہ پہن لیتا ہے اور وہ سفر میں ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک اگر وہ چاہے تو موزے نہ اتارے، ان پہ مسح کر لے.
ان پہ مسح کر لے. اور مقیم کے لیے جو انسان اپنی جگہ پر رہ رہا ہے, مسافر نہیں ہے, تو اس کے لیے ہماری شریعت نے رخصت دی ہے کہ ایک دن ایک رات وہ مسح کر سکتا ہے پاکی کی حالت میں اگر اس نے موزے پہنے. یہ بالکل ہماری شریعت کا اہم مسئلہ ہے اور اس کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے, احادیث کی فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے. لہذا اس رخصت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس میں کسی طرح کا ہمیں کوئی شبہہ یا کسی طرح کا کوئی تأمل نہیں کرنا چاہیے کہ آیا ہم یہ فعل کر رہے ہیں یا موضوع پر مسح کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا. یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا, دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا تو مسح جو ہے موزے کے نچلے حصے پر کیا جاتا, کیونکہ نچلا حصہ زمین سے لگتا ہے اور گرد و غبار جو ہوتا ہے نچلے حصے میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح جو کیا ہے اور آپ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے, موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھیں شریعت نے ایک تو رخصت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی نہا نہیں سکتا ہے یا پانی نہیں ہے یا بیمار ہے, نہانے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی تو تیمم کے لیے شریعت نے رخصت دے رکھی ہے. اسی طرح سے اگر موزے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح کی رخصت ہماری شریعت نے دے رکھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کا ذکر فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود اگر کوئی مکمل وضو کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین درجات کو ہمارے بلند کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. دوسرے عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد, مسجد کی طرف کثرت سے آنا. انسان مسجد کی طرف کثرت سے آتا ہے, بہت سے لوگ آتے ہیں, لیکن موسم اس پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. سخت سردی ہونے لگی تو لوگ فجر میں کم آنے لگے اور اسی طرح سے رضائی چھوڑنا ان کے لیے دشوار ہونے لگا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں بہت اچھی نیند آتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے گرم گرم رضائی میں رہنے میں, لیکن اللہ رب العالمین نے عبادت گزاروں کا وتیرہ بیان فرمایا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہوتے ہیں, برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض نمازیں صرف نہیں پڑھتے بلکہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی ان کے پہلو جو ہے بستر سے جدا رہتے ہیں. رات میں بھی یہ اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تصور پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ تو قیام اللیل کے لیے بیدار ہوتے ہیں, وہ تو تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں, اور ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم اتنا سوچ رہے ہیں, ہم سے کمبل نہیں ہٹایا جا رہا ہے, ہم سے رضائی نہیں ہٹائی جا رہی, ہم سے اپنی نیند نہیں قربان کری جا رہی. تو جب انسان یہ تصور لے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو آگ ہے, جہنم کی آگ, جو اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں دے گا, وہ آگ بڑی سخت ہے, اس کو برداشت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جب یہ تصور لے گا تب وہ فجر کی نماز میں آنے میں کوتاہی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مسجد کی طرف آنا یہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر کے درجات کو بلند فرماتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا 3 بار فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط, یہی جہاد ہے, یہی جہاد ہے, یہی جہاد ہے. اور واقعی میں سردی کے موسم میں یہ 3 کام کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے. بالخصوص میں کہہ رہا ہوں سردی کے موسم اگر انسان ایک نماز پڑھ لے تو وہ انتظار کرے کہ ہم ظہر بھی پڑھیں گے, ظہر پڑھ لی, اس کے بعد عصر کا انتظار کرے, اور عصر کا انتظار کرنے کے بعد مغرب کا وقت آئے مغرب پڑھے, مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرے. ایسا شخص جو ہے اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے.
تو یہ 3 اعمال ہیں جو بالخصوص موسم سرما میں فٹ ہوتے ہیں، لہذا ہمیں جو ہے کبھی بھی موسم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں موسم سرما میں آگ کا بڑا استعمال ہوتا ہے اور لوگ آگ سے اپنے ہاتھوں کو سینکتے ہیں، تاپتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، سخت سردی تھی، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا رکو، انی آنست نارا لعلی آتیکم بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا ہم آپ تمہارے پاس ایک آگ لے کر آئیں گے، آگ کا انگارہ لے کر آئیں گے، جس سے ہم اور تم گرمی حاصل کر سکیں گے اس سخت سردی کے موسم میں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ سینکنے کا ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، لہذا ہر کسی کو آگ سے پیار ہوتا ہے، آگ سے محبت ہوتی ہے۔ آگ کے پاس جو ہے غریب لوگ جو ہیں وہ رات بھر بیٹھ کر کاٹ دیتے ہیں، اور سب کو آگ پسند آتی ہے۔ اور آگ ایک تو الیکٹرانک آگ کا لوگ استعمال کرنے لگے ہیں، یا یہ کہ لکڑیاں وغیرہ جلا کر، کوئلے وغیرہ جلا کر اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایت ملتی ہے ہمیں کہ جب انسان آگ کا استعمال کرے اور رات ہو جائے، اور جب انسان اپنے بستر پر آنے لگے، اپنے کمرے میں آنے لگے، تو آگ اپنے گھر میں بالکل نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ آگ لگ گئی تھی، اور آگ کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فویسقہ، چوہیا کو اللہ کے نبی نے فویسقہ کہا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ یہ جو ہے آگ کو کہاں ڈھنگا دے، کہاں لے کر چلی جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آگ کی بتی وہ لے کر چلی گئی تھی، چراغ کی بتی جلتی ہوئی، اور پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ تبھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کے سامنے آپ ہیں ٹھیک، لیکن رات کے وقت آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا جائے، اس کو بجھا دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آگ کے تعلق سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ سردی کا موسم غریبوں کی غمخواری کا موسم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سویٹر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جیکٹ دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں رضائیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کمبل دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے سر چھپانے کے لیے ہمیں گھر دیا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ جن کے گھر ایسے ہیں کہ جن میں ہوائیں آتی ہیں، ہوا پار ہو رہی ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے ٹھیک سے گھر نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے اس کا انتظام اگر کر سکتے ہیں، اور یا اگر کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو اس طرح کا لوگوں کا انتظام کرتی ہے، تو ان کو آگے آنا چاہیے۔ اگر کوئی کمبل تقسیم کر رہا ہے غریبوں میں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اسی طرح کوئی سویٹر تقسیم کر رہا ہے، کوئی جیکٹ تقسیم کر رہا ہے، کوئی ٹوپے تقسیم کر رہا ہے، سردی کا اگر کوئی سامان تقسیم کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہترین سنت ہے جو مردہ ہو گئی تھی اور جس کو پھر سے جاری کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا طریقہ جاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے والوں کو جاری کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، دونوں کو اللہ رب العالمین برابر کا ثواب عطا فرمائے گا اگر اس طرح کا کوئی عمل جاری کرتا ہے۔ لہذا ہم زیادہ سے زیادہ خیر خواہی غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما کو، سردی کے موسم کو ٹھنڈی غنیمت قرار دیا کہ بہت ہی سنہری موقع کن کے لیے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اس کے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی نفلی روزے کا عادی ہے تو جہاں وہ گرمی کے موسم میں روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سردی کے موسم میں اسے روزوں کی کثرت کو بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ بہت اچھا موسم ہے۔ اسی طرح ماؤں بہنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں ماہواری کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے، اگر ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بہترین یہ موسم ہوتا ہے ان کی قضا کا کہ ان کی قضا بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام ناحیوں سے یہ سردی کا موسم بڑا اہم ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے
اور اس میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی موسم ہو ہمیں اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کے موسموں میں اپنی عبادت میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں پریشانیوں میں بھی اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرا زیادہ زیادہ ذکر کر سکیں، ہر حال میں تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ ان بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ شاداب بھائی ہیں پی جی آئی میں ایڈمٹ ہیں، ان کی طرف سے دعا کی درخواست ہے، وہ بیمار ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا